بس بیٹا ذرا جلدی سے فوکس کر لیجئے بک پر. بک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, میں آپ کو اسکرین پر بھی شیئر کر رہی ہوں پیج. خلافت راشدہ حصہ دوم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 13 ہجری تا 24 ہجری. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 24 جمادی الثانی 13 ہجری کو تمام مسلمانوں نے بخوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے. آپ 10.5 سال خلیفہ رہے. اس عرصے میں تیزی سے فتوحات ہوئیں. اسلامی مملکت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا. اتنی بڑی مملکت کا انتظام اتنے بہترین طریقے سے یہ کیا کہ ہر طرف خوشحالی اور امن و امان قائم ہو گیا. حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہو گیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مسلمانوں نے بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا. ان کے دور میں بہت فتوحات ہوئیں اور اسلامی مملکت کا رقبہ جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور امن و امان کی صورتحال ہر طرف ہو گئی. اب حضرت عمر فاروق کا تعارف کروا رہے ہیں آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر, والد کا نام خطاب, لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی. قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق تھا. آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں. اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے. حضرت عمر کا نام کیا تھا؟ عمر. ان کے والد کا نام تھا خطاب, ان کا لقب تھا فاروق اور ان کی کنیت تھی ابو حفص. ان کا تعلق تھا بنو عدی کے ایک قبیلے سے تعلق تھا اور ان کی جو صاحبزادی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. جس طرح سے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو صاحبزادی تھی جن کا نام تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. اس وجہ سے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی تھی. پیشہ تجارت, نسب دانی, سپہ گری, شہ سواری اور پہلوانی میں طاق تھے. اب کیا تھا کہ ان کو مختلف, ان کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا اور ان کو مختلف کیا کہنا چاہیے کہ مختلف کمالات حاصل تھے, جس میں شہ سواری تھا, سپہ گری تھا, پہلوانی تھا. یہ ان تمام کاموں میں بہت ماہر تھے. قریش میں صرف چند افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے. آپ ان میں شامل تھے. جرت اور مضبوط قوت ارادی کے ساتھ بہترین قوت فیصلہ کے مالک تھے. اچھا, اب کیا تھا کہ اس دور میں کیا تھا کہ قریش قبیلے کے چند افراد جو تھے وہ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لیکن اور وہ افراد جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے. آپ بہت بہادر تھے. ان کا قوت ارادی, مضبوط قوت ارادی, یعنی آپ جس کام کا ارادہ کر لیا کرتے تھے اس کو جب تک کر نہیں لیتے تھے اس وقت تک وہ اس کام کو چھوڑتے نہیں تھے. قوت فیصلہ بہترین تھا, یعنی فیصلہ کرنے کا جو آپشن تھا ان کے پاس, ان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت تھی. بہت زیادہ بہترین فیصلے کیا کرتے تھے, اس لیے جو فیصلہ کرتے تھے اس پر قائم رہا کرتے تھے اور بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے. بڑے بہادر اور طاقتور تھے. دور جاہلیت میں اسلام کے سخت مخالف تھے. بہت زیادہ بہادر تھے اور بہت زیادہ طاقتور تھے. اور جب دور جاہلیت تھا, یعنی جب ہر طرف جہالت تھی, عرب کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے, تو اسلام کے دور جاہلیت میں اسلام کے اس وقت بھی یہ بھی اسلام کے سخت مخالف تھے. ہجرت کے موقع پر حالات کی سختی کی وجہ سے سب نے خفیہ طور پر ہجرت کی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حرم میں آئے, طواف کعبہ کیا اور کفار سے کہا جو اپنی ماں کو بے اولاد اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو آ کر مجھ سے مقابلہ کرے. مگر کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ ان کو روکتا, چنانچہ انہوں نے علل اعلان ہجرت کی. حضرت عمر کے مزاج میں سختی تھی, مگر یہ سختی اسلام میں رکاوٹ نہیں بنی بلکہ اسلام کے کام آئی. اب کیا تھا کہ ہجرت کا جو ہے وہ موقع آیا اور اس وقت حالات اتنے سخت تھے کہ لوگوں نے چھپ چھپ کر ہجرت کرنی شروع کر دی. لیکن حضرت عمر اتنے بہادر, نڈر اور قوی تھے کہ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو پھر وہ حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ اگر کوئی اپنی ماں کو بے اولاد اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے مقابلہ کر لے اور مجھے یہاں سے جانے سے روک لے. لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کو روک سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج جو تھا وہ سخت تھا. حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نرم مزاج اور صلح جو تھے. لیکن حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے مزاج میں سختی تھی. لیکن وہ سختی جو تھی وہ اچھائی کے لیے تھی, اچھے کاموں کے لیے تھی, اچھے کاموں کی طرف راغب کرنے کے لیے تھی. وہ کسی کی طور پر, ذاتی طور پر کسی کے لیے نہیں تھی. تو یہ سختی جو تھی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سختی
اسلام کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنی۔ اب ہیڈنگ آ رہی ہے مقام و مرتبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کے مسلمان ہونے کی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دور جاہلیت میں اسلام کے سخت مخالف تھے، مگر جب اسلام کے لیے سینہ کھل گیا تو قبول حق میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ اب کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے صحابی رسول بھی تھے، اور وہ صحابی جو تھے وہ ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ وہ جو ہے مسلمان ہو جائیں۔ اب جب دور جاہلیت تھا تو حضرت عمر فاروق جو تھے وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن جب ان کے دل میں انہوں نے دل سے اسلام کو قبول کر لیا اور ان کے کو اسلام کا راستہ نظر آنے لگا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو بہت جو ہے کھلے دل کے ساتھ اس کو مذہب کو قبول کیا، اور پھر اس کو قبول کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ نبوت کے 6 سال اسلام میں داخل ہوئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6 سال تھا تو جب یہ اسلام میں داخل ہوئے اور اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ آپ اسلام لانے کے بعد اسلام لانے کے بعد اسلام کو قوت ملی اور مسلمان علی الاعلان حرم پاک میں نماز ادا کرنے لگے۔ جب آپ اسلام لے آئے تو کیا ہوا کہ وہاں پر مسلمانوں کو جو تھی وہ طاقت ملی، آپ کے مسلمان ہونے سے مسلمان مضبوط ہو گئے، آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں جو مسلمان ہو چکے تھے ان لوگوں کو ایک طاقت سی مل گئی، اور پھر وہ جو چھپ چھپ کر نمازیں مسجدوں میں جا کر پڑھا کرتے تھے یا حرم پاک میں نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ لوگ باقاعدہ اعلان کے ساتھ نمازیں پڑھنے جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت عمر فاروق نے جب جو بھی غزوات ہوئے ان کے دور میں اس میں حصہ لیا اور وہاں پر اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر اپنے آپ کو منوا لیا۔ غزوہ بدر میں جب خونی رشتے آمنے سامنے تھے تو انہوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے سگے ماموں آس بن ہشام جو کافر تھے قتل کیا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو آپ ثابت قدم رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ کیا ہوا کہ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور غزوہ بدر میں مد مقابل ہوئے جب آپس میں ایک دوسرے کے، تو ان کے اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے جن سے ان کا خونی رشتہ تھا، تو اس جنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جو تھے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے غزوہ بدر میں، مگر حضرت عمر فاروق نے رشتے کو بیچ میں نہ آنے دیا، اور پھر انہوں نے اپنے ماموں آس بن ہشام کو جو کہ کافر تھے انہیں قتل کر دیا، اور غزوہ احد میں بھی وہ ثابت قدم رہے۔ اور جب غزوہ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گڑھے میں گر گئے تھے تو ان کی حفاظت کی، اور ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے سپرد بھی تھا۔ غزوہ احزاب میں جب سخت ترین حالات گزرے اور ایک بار چند کافر خندق عبور کر کے آ گئے تو آگے بڑھ کر ان کو جہنم رسید کیا۔ احزاب کہتے ہیں غزوہ خندق، احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، یعنی یہ جنگ جو تھی اس جنگ کو لڑائی کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ اس وقت جو تھا کہ حالات اتنے زیادہ خراب تھے کہ کچھ کافر جو تھے وہ اس خندق کو پار کر کے آگے بڑھ رہے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری سے ان تمام دشمنوں کو جہنم رسید کر دیا۔ غرض کے ہر مرحلے پر اگلی صفوں میں نظر آئے اور جانثاری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اور کیا تھا کہ جب ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ اسلام کے اوپر کوئی بات آتی تھی تو یہ ہمیشہ آگے آگے نظر آیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی اعلیٰ جانثاری کی ایک اعلیٰ مثال کو قائم کیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان وہاں سے راستہ بدل جاتا ہے۔ اور ایک بار فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اب ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر، تم جس راستے پر جاتے ہو، یعنی تم جہاں جاتے ہو شیطان جو ہے وہ وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہاں زیادہ دیر تک میں نہیں ٹک سکتا، میں یہاں سے میری بھاگ لینے میں ہی یہاں پر عافیت ہے۔ پھر ایک مرتبہ کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ہمارے آخری نبی تھے، تو انہوں نے کیا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔
ایک بار اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، ان میں بعض کی قمیص سینے تک ہے، بعض کی اس سے زیادہ، مگر عمر کی قمیص زمین پر گھسٹتی جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا قمیص سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دین کی خدمات میں، دین کو پھیلانے میں، دین کی فلاحی کے لیے، دین کی خاطر بہت سے لوگوں نے کام کیے۔ ان کو ایک قمیص سے تشبیہ دی گئی ہے، قمیص کے سے ایک ریلیٹڈ ایک بات بتائی گئی کہ جس نے جتنے زیادہ کام کیے اس کی کے اعمال جو تھے اتنے زیادہ نیک ہوتے چلے گئے۔ کچھ لوگوں کی قمیص سینے تک تھی، یعنی جن کے نیک اعمال کم تھے یا جنہوں نے اسلام کی خدمات میں کم عرصہ گزارا تھا، ان کے جو تھے وہ اعمال کم تھے، کسی کے زیادہ تھے، اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال اتنے زیادہ تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نظام حکومت حضرت عمر اچھا بیٹا، اب یہیں پر ہم یہ چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ کو جو بھی کام میں سینڈ کروں گی، ہاں آپ کو جو بھی کام میں سینڈ کروں گی وہ حضرت